السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ ہائے، سب سے پہلے تو یہ سڑک پہ آنے والے ڈران کو آپ لوگ اگنور کرتے ہیں کیونکہ میں خود بڑی تپی پڑی ہوں ان سے، اور میرا خود ایسا حال ہے، میں دل کر رہا ہے میں نا ان موٹر سائیکل والوں سے جا کر چابیاں کھینچ کرنا میں ان کے موٹر سائیکل بند کروا دوں، تبھی جا کر سکون ہونا ہے۔ نہ دن میں سکون، نہ رات میں سکون، سمجھ نہیں آتا یہ ساری رات سڑکوں پہ کرتے کیا رہتے ہیں۔ بہت لوگ آوارہ لوگ دیکھیں، لیکن ہمارے شہر کے لڑکے استغفر اللہ۔ خیر، کہاں تھی میں؟ ہماری ایپیسوڈ پہ اچھی بھلی میں ریکارڈنگ کر رہی تھی۔ پہلے میرے ساتھ نا مس ہیپنڈ ہوئی ہے جنہوں نے 11 کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے اب 11 منٹ کی یہ ریکارڈنگ کر چکی ہوں کل کی ایپیسوڈ، یعنی کہ جو 31 ایپیسوڈ تھی اس کا پارٹ 1 میں ریکارڈ کر کے نا 11 منٹ کا۔ پھر میں نے کہا اللہ جی یہ تو میں نے پڑا لگ رہا ہے، پھر میں نے اس کو ڈیلیٹ کیا، پھر میں نے ایپیسوڈ ڈھونڈی، پھر میں واپس آئی ہوں۔ تو یہ ہو رہا ہے آج میرے ساتھ ہی۔ آئی تھنک گرمی سے نا میرا دماغ تھوڑا سا گھما پڑا ہے۔ خیر کوئی بات نہیں، ہم شروع کرتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کو۔ یار میں سوچ رہی تھی کہ گرمی سے لوگ مر جاتے ہیں، یہ مچھر کیوں نہیں مرتے؟ خیر کوئی نا، اللہ پاک ان کو بھی ان کے عبرتناک انجام تک پہنچائے گا، کیونکہ یار ہمارے ساتھ یہ جو سلوک ہوتا ہے نا ان مچھروں کا، تو ان کا تو بہت برا انجام ہونا چاہیے۔ جس طرح یہ ہمارا خون چوستے ہیں، استغفر اللہ، قسم سے اتنی جان عذاب کر رکھی ہے ان مچھروں نے۔ آج ہم وہاں پہ اپنی یونیورسٹی میں لائبریری میں بیٹھے، آج ہوا کچھ یہ ہے کہ ہمارا نا اصل میں وہ تھا، ہمارا پرسوں ٹیسٹ ہے نا، تو کیا ہوا کہ سر ٹیوشن پڑھا رہے تھے، تو ہم صرف ایک لیکچر سمجھنے کے لیے ہم تقریباً 1:30 بجے سے لے کر 3:30 بجے تک بیٹھے رہے ہیں کہ سر ٹیوشن پڑھا کے فارغ ہوں گے تو ہم ان سے منتیں ترلے کر کے نا آخری والا ایک ٹاپک پھر سے سمجھیں گے، کیونکہ پرسوں ڈائریکٹ ہمارا پیپر ہو رہا ہے، تو ہم نے بڑا مشکل ہمیں پڑ جانی ہے۔ تو پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ سر کہیں گے کہ اب یہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، آپ لوگ خود ہی دیکھیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا، شکر ہمارے سر بہت اچھے ہیں۔ خیر آج ہی اچھے ثابت ہوئے، لیکن ہم نے ان سے کہا ہے سر ہمیں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے، تو اتنی گرمی میں فائنلی سر نے کہا کیوں نہیں بیٹا، میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا، اور سر نے دوبارہ سے بیٹھ کے ہمیں سمجھایا۔ آج یونیورسٹی سے میں تقریباً کوئی 5:15 بجے کے آس پاس واپس آئی ہوں، اور پھر مت پوچھو میری حالت کیا تھی گھر آ کر، اتنی گرمی، اور اوپر سے دروازہ کھٹکھٹایا تو بجلی بند تھی۔ میں گھنٹی بجا کے ہمارا گھر، مطلب ہمارا جو مین گیٹ ہے نا وہ گھر سے کافی زیادہ فاصلے پر ہے، تو سڑک بھی بالکل قریب ہے، تو آواز کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ خیر میں پورا قصہ ہی سنانے بیٹھ گئی ہوں، میں گھنٹی بجا کے لائٹ ہی نہیں ہے، میں تقریباً 10 منٹ کھڑی رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے، کیونکہ دوپہر میں صرف مما گھر پہ ہوتی ہیں، تو مجھے لگا تھا شاید مما سو رہی ہوں گی، گھنٹی کی آواز ان کو گئی نہیں ہوگی۔ میں بجا کے وہ بجنے، مطلب بجلی نہیں تھی نا تو کیسے بجتے، میں نے اتنے زور سے دروازہ ٹھا کر کے بجایا ہے نا، ایسا لگ رہا ہے زلزلہ آیا ہے، مما بھاگ کے آئی ہیں میری، جا کے دروازہ کھولا۔ یار آج بہت گرمی تھی، بہت ہی زیادہ گرمی تھی۔ خیر میرا قصہ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، میں پھر کسی دن اپنے قصے، اپنے دکھ، اپنے درد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ فی الحال میں آج کی ایپیسوڈ پر تو یار میرے منہ میں دانے نکلے ہوئے ہیں، پھر بھی میری بھگ بند نہیں ہوتی۔ چلو ہم ایپیسوڈ ریڈ کرتے ہیں، بس بہت ہو گیا۔ ہاں یار ستمگر قسط نمبر 32، تحریر عریج شاہ۔ ارے یہ کیا، آپ کام ختم بھی کر کے آ گئے؟ اس نے بے یقینی سے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ آج صبح آئرہ نے کہا تھا کہ اسے شاپنگ پر جانا ہے، جس پر ازبک نے کہا تھا کہ وہ جلدی گھر واپس آنے کی کوشش کرے گا، حالانکہ اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے کام ختم ہونے کے بعد شام کو آرام سے شاپنگ پر چلے جائیں گے۔ لیکن پھر بھی ازبک وقت سے پہلے واپس آ گیا تھا۔ ہاں میری جانا، تم نے شاپنگ کرنی تھی نا؟ سوچا شاپنگ کو انتظار نہیں کرواتے، اور ویسے بھی لیڈیز کو تو بالکل بھی نہیں۔ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تھا، جاؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ، لنچ باہر کریں گے، ساتھ میں بہت ساری شاپنگ کریں گے، آتے ہوئے فلم دیکھیں گے، اور پھر رات کو تم میری باہوں میں گزارو گی۔ پھر تمہارے ان لبوں سے
ہمیں ذرا مخاطب ہونا ہے، کچھ قصے سنانے ہیں، کچھ باتیں منوانی ہیں۔ اگر بات نہ مانی میری تو یاد رکھنا ہانا، ان کی خیر نہیں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے دھمکی آمیز مگر رومانٹک لہجے میں بولا، جبکہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اس کے سرخ و سفید گال پر نرمی سے اپنے لب رکھ گیا تھا، جبکہ آئرہ اس کے نرم و گرم لمس پر لمحے میں سرخ ہوتی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ اچانک ازبک کو ہو کیا گیا ہے۔ نہ کوئی پرانی بات، نہ کوئی پرانا طعنہ، وہ بالکل بدل چکا تھا۔ میں تیار ہو کے آؤں؟ یوں اپنے قریب کھینچنے پر وہ اجازت مانگنے لگی، جبکہ اس نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں سے آزاد کیا تھا، جبکہ اس نے ایک بھرپور نظر ازبک کو دیکھا تھا۔ وہ پرکشش نیلی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، گھنے کالے بال جو ماتھے تک آ کر بکھرتے تھے، بے حد مغرور ناک، خوبرو چہرہ، وہ بلا کا دلکش مرد تھا، پرکشش مرد تھا۔ ہلکی ہلکی لیکن گھنی داڑھی تھی، جبکہ گھنی مونچھ جو اسے مزید مغرور بنا دیتی تھی۔ وہ بے شک اپنے خاندان کا سب سے دلکش مرد تھا، اور اس پر قیامت اس کی کثرتی جسمانت اور دراز قد تھا، حسن ختم تھا اس پر۔ جبکہ شرٹ کے اوپر ہی 2 بٹن جو ہمیشہ کھلے رہتے تھے، اس کے چیسٹ کٹس گلے سے صاف نظر آتے تھے، جبکہ پسینے سے بھیگی ہوئی اس کی شرٹ میں اس کے 6 پیکس بھی نظر آ رہے تھے۔ ہان، بسکٹ چائے میں ڈبو کر کھانے کے لیے ہوتے ہیں، یوں نمائش کرنے کے لیے نہیں۔ آپ پلیز کپڑے چینج کر لیں۔ وہ اس کے 6 پیکس ایپس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، تو ان 6 پیکس کو بسکٹ سن کر وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ ہنسے نہیں ہان، لڑکیاں آپ کو دیکھیں گی تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ اب کی دفعہ اس کے لب و لہجے میں ایک مان تھا، جبکہ وہ اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا۔ کوئی دیکھتا ہے تو دیکھتا رہے، فرق نہیں پڑتا۔ بات صرف اتنی سی ہے، تمہارا ہان صرف تم سے ہے، صرف تم تک ہے۔ تمہارے بدلے کوئی مجھے سارا جہان بھی دے دے تو میں ٹھکرا کر صرف تمہیں مانگوں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتا سرگوشی نما آواز میں بولا، یعنی آپ چینج نہیں کریں گے؟ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے ہوئے بولی، تو وہ مسکرا کر اس کے ساتھ روم میں چل دیا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ساتھ آئی تھی۔ ہاں، وہ بس اس کی بات مان رہا تھا۔ اس نے کپڑے بھی تو نکال کر دینے تھے۔ اس نے گھر پر 2 نئی ملازمہ رکھی تھی جو صبح شام اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جب تک وہ گھر واپس نہ آ جاتا، وہ اسے چھوڑ کر کہیں بھی نہیں جاتی تھی، بلکہ اس سے پرانی والی ملازمہ کو وہ آؤٹ کر چکا تھا۔ اس کے حساب سے وہ ایک غیر ذمہ دار عورت تھی، جبکہ ان سب کے درمیان جو کام سب سے زیادہ ضروری تھا، جو کرنے وہ یہاں آیا تھا، وہ تھی ہوٹل کی کنسٹرکشن، جس پر وہ پورا دھیان دے رہا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئرہ کا بھی وہ بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا۔ وہ شام 6 بجے سے 1 منٹ اوپر نہیں ہونے دیتا تھا، اور کل تو یوں ہی باتوں باتوں میں
اس نے کہہ دیا تھا کہ اسے شاپنگ پر جانا ہے، جس پر وہ 11 بجے ہی اپنا سارا کام ختم کر کے گھر آ گیا تھا، کیونکہ اسے اپنی بیوی کو شاپنگ کروانی تھی۔ اسبق کا یہ بدلا ہوا انداز جتنا پیارا تھا، اتنا ہی اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ اچانک سے اتنا کیسے بدل گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اوف آئرہ، اسبق درانی، تم سوچ سوچ کر ایک ہی بات اپنی خوشیوں کو نظر لگا دو گی۔ وہ واش روم میں داخل ہوتی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کے خود کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، اور پھر جلدی سے الماری سے اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی۔ اسبق اسے کہیں باہر شاپنگ کے ساتھ ساتھ لنچ پر بھی لے کر جا رہا تھا۔ یہ سب کچھ اتنا اچھا ہوتا جا رہا تھا، جبکہ آئرہ اپنے دل میں نہ جانے کتنے ہی وہم و فکر پالے ہوئے تھی۔ ہاں، اس سے اسبق کا یہ بدلا ہوا روپ قبول نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ اچانک سے اتنا کیسے بدل گیا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ خوش تھی، بے تحاشا خوش تھی، اسے اپنی خوشیاں سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اس رات کے بعد وہ پوری طرح سے بدل گیا تھا۔ وہ جلدی جلدی سے تیار ہوتے باہر نکلی تھی۔ سامنے اس نے بیڈ پر اسبق کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، جو اب وہاں موجود نہیں تھے، یعنی وہ چینج کر کے نیچے جا چکا تھا۔ یار، میں نے تھوڑی بہت انفارمیشن لے لی ہے۔ میں نے اسلام آباد میں برلاس خان کے پیچھے اپنے کچھ لوگ لگائے تھے۔ وہاں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ برلاس خان کی بھانجی اس وقت کراچی میں اس کی سگی بہن کے گھر پر ہے، اور اس وقت ہی نہیں بلکہ اس لڑکی کی اسکولنگ بھی یہیں کراچی سے ہوئی ہے، یہیں کے کسی کالج میں پڑھتی تھی اور اب یہیں کے میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے۔ وہ رہنے والی بھی یہیں کی ہے، مطلب وہ کراچی کی ہی رہائشی ہے۔ وہ فون کان سے لگائے اسے تفصیل بتا رہا تھا۔ یار، ان سب چیزوں سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تو وہ کر جو کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ لڑکی کیسے بھی تو نے اسلام آباد پہنچانی ہے۔ بس بابا ماما آج ایک ضروری کام نپٹا کر یہاں سے اسلام آباد کی فلائٹ میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر جیسے ہی تو اس لڑکی کو وہاں پہنچائے گا، میں اسلام آباد پہنچ جاؤں گا۔ یہ مسئلہ اب میں کسی بھی طرح حل کرنا ہے۔ ایک دفعہ قاسم بابا کو ان کی پوتی مل جائے، پھر زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا۔ پھر میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے جیوں گا۔ وہ ریلیکس انداز میں بولا تو طارق تھوڑا الجھا تھا۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ صرف قاسم بابا کی پوتی ان تک پہنچانی ہے، یہ تیری منقوہ بھی؟ تو اس کے ساتھ یہ رشتہ نبھانے کا ارادہ رکھتا تھا نا؟ مجھے تیری بات سمجھ میں نہیں آ رہی رائق درانی۔ تو اس لڑکی کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کرے گا نا؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا تھا۔
جبکہ رائق پچھتایا تھا۔ اسے ہمیشہ سے ہر بات اس کے سامنے کھل کر کرنے کی عادت تھی، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس دفعہ اس نے کھل کر اس کے سامنے بات نہیں کرنی ہے۔ جو راز چھپے ہوئے ہیں انہیں چھپے ہی رہنے دینا ہے۔ ارے آف کورس یار، میری منکوہا بھی ہے وہ، اور قاسم بابا کو ان کی پوتی مل جائے گی۔ ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ قاسم بابا کو ان کی بچھڑی ہوئی پوتی ملانا، ان کا خاندان جوڑنا۔ میری منکوہا وہ بہت بعد میں بنتی ہے، پہلے وہ قاسم بابا کی پوتی ہے جسے وہ اپنے سینے سے لگانے کے لیے اتنے سالوں سے تڑپ رہے ہیں۔ اب کی دفعہ وہ بات کو کور کرتے ہوئے بولا تو طارق کچھ ریلیکس ہوا تھا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، تو بالکل بے فکر ہو کر اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا۔ تو بے فکر ہو جا، میں اس لڑکی کے بارے میں پتہ کروا چکا ہوں کہ وہ کب گھر سے نکلتی ہے، کہاں کہاں جاتی ہے۔ اس کی ساری انفارمیشن ملتے ہی میں نے اپنے پرائیویٹ جیٹ کا انتظام کر لیا ہے، تو بالکل بے فکر رہ۔ تیری منکوہا کو حویلی پہنچانا اب میری ذمہ داری ہے، وہ اسے ریلیکس کرتے ہوئے بولا تھا، جبکہ رائق جانتا تھا یہ کام اس نے بالکل صحیح انسان کے ہاتھ سونپا ہے۔ مجھے زمش پرلاس خان سے ملنا ہے، آپ پلیز دیکھیں نا، وہ ہاسٹل کے اندر ہی ہوگی، مجھے بس ایک دفعہ اسے دیکھنا ہے۔ میں اس کا باپ ہوں۔ برلاس خان تقریباً 2 بجے کراچی پہنچا تھا اور یہاں آتے ہی وہ سب سے پہلے اپنی بیٹی کے ہاسٹل گیا تھا۔ سر، اس وقت آپ کی بیٹی کالج میں ہوتی ہے، وہ یہاں نہیں ہوگی، سامنے بیٹھی عورت نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ کچھ الجھا تھا۔ کالج سے چھٹی ہوئے تو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، اس وقت تو 2:30 کے اوپر ہو چکا تھا ٹائم، اور اس کا ڈرائیور بھی باہر کھڑا تھا، اور اس کے ڈرائیور نے کہا تھا کہ میڈم کو وہ بس ابھی لے کر آیا ہے، اور میڈم نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر وہ آرام کرے گی، اس کے بعد 4 بجے کے آس پاس اسے شاپنگ پر جانا ہے، اسی لیے وہ ہاسٹل کے باہر ہی کھڑا ہے۔ لیکن اب یہ یہاں ہاسٹل کی وارڈن اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کی بیٹی ہاسٹل میں موجود ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں جانتا ہوں میری بیٹی اندر ہی ہے، ڈرائیور باہر کھڑا ہے، وہ کہیں جا ہی نہیں سکتی اس وقت، شاید وہ اندر سو رہی ہوگی، آپ ایک دفعہ دیکھیں تو صحیح۔ اب کی دفعہ برلاس خان کو غصہ آ گیا تھا۔ فائن سر، میری بات سنیں، آپ جب یہاں اندر تشریف لا رہے تھے تبھی ہم نے آپ کی بیٹی کو انفارم کر دیا تھا کہ آپ یہاں آئے ہیں، لیکن آپ کی بیٹی نے آگے سے کہا کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتی، اسی لیے کہہ دیا جائے کہ وہ ہاسٹل میں موجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں کہ اگر آپ کی بیٹی آپ سے ملنا ہی نہیں چاہتی تو ہم زبردستی آپ کو کیسے اس سے ملوائیں؟ ہم کسی کو زور زبردستی تو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے نا۔
آپ کی بیٹی کی مرضی ہونا بھی تو ضروری ہے۔ وہ نہیں ملنا چاہتی آپ سے۔ ایم سوری، میں آپ کے ساتھ روڈ ہو رہی ہوں، لیکن آپ کی بیٹی اپنی مرضی کی مالک ہے، اس نے کافی سختی سے کہا تھا۔ جب بھی آپ ہاسٹل آئیں یا آپ کا فون آئے تو ہم اسے ٹرانسفر نہ کریں، کیونکہ وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی پرسنل پرابلمس میں نہیں جانتی، لیکن میں اس بچی کو زبردستی بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتی، وارڈن نے معذرت خواہ انداز میں کہا تھا۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، میں آپ کا مسئلہ سمجھ سکتا ہوں۔ شاید میری ہی غلطی ہے، میں بیکار میں آپ پر اس طرح سختی دکھا رہا ہوں۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، میں چلا جاتا ہوں یہاں سے۔ وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے خاموشی سے باہر کی طرف جانے لگا تھا۔ اس کی بیٹی اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی، ملنا تو دور، اس کی آواز تک نہیں سننا چاہتی تھی، اس کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی تھی، جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہا تھا، جس کی ایک جھلک پانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، وہ اس کے سامنے تک آنے کو تیار نہ تھی۔ السلام علیکم ماموں، کیسے ہیں آپ؟ زمج سے مل کے آئے ہیں۔ وہ جیسے ہی ہاسٹل سے باہر نکلے، اسے الوینا سامنے سے آتی نظر آئی تھی۔ شاید وہ بھی زمج سے ملنے آئی تھی۔ ہاں میرا بچہ، کیسی ہو تم؟ میں زمج سے ملنے آیا تھا، لیکن شاید وہ سو رہی ہے یا شاید ہاسٹل میں نہیں ہے تو ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن اب جا رہا ہوں واپس۔ وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے اسے وجہ بتانے لگے تو وہ حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ ارے ایسے کیسے سو رہی ہے؟ میں نے اس کو فون کر کے بتایا تھا کہ میں 2:30 بجے پورے آؤں گی، اور پورے 2:30 بج رہے ہیں۔ وہ میری اجازت کے بغیر کہیں جائے نہ ہاسٹل سے، میں ٹانگیں نہ توڑ دوں اس کی۔ آئیے ہم ملتے ہیں اس سے۔ وہ ان کا بازو تھامتے ہوئے بولی تو برلاس نے بہت نرمی سے اپنا بازو اس کے ہاتھ سے چھڑواتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ارے میری جان، تم ایسا کرو، تم جا کر اس سے مل لو، تمہارے ساتھ نا بہت اچھا محسوس کرتی ہے وہ، اور تم بچیوں کی باتوں میں بھلا میرا کیا کام؟ تم لوگ تو انجوائے کرو گی، باتیں کرو گی، میں تو بس اسے دیکھنے آیا تھا، اور اب میں ایسا کروں گا کہ رات کو تم لوگوں کے گھر آنے سے پہلے ایک چکر لگا لوں گا۔ تم جاؤ، اس کے ساتھ انجوائے کرو، اس کے ساتھ وقت گزارو۔ وہ پیار سے اسے سمجھاتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ جانتے تھے ان کی بیٹی ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، اور وہ اپنی بیٹی کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتے تھے۔ چلیں ٹھیک ہے ماموں، آپ شام کو گھر آئیں گے نا، تو میں ایسا کروں گی کہ زمج کو بھی اپنے ساتھ لے آؤں گی، ہم سب مل کر شام کا کھانا کھائیں گے۔ میں چلتی ہوں، وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی، اگر میں لیٹ ہو گئی نا
تو میرے سر پر ایک بال نہیں چھوڑے گی۔ وہ مسکرا کر ان سے ملتی ہاسٹل کے اندر جا چکی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اسے بھیج کر واپس اپنے چہرے پر دردناک تاثرات سجا چکے تھے۔ اس وقت وہ کس درد سے گزر رہے تھے، یہ صرف وہی سمجھ سکتے تھے۔ ان کی بیٹی ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ درد کتنا بڑا تھا، وہ اسے بتا نہیں سکتے تھے۔ ان کی بیٹی ان سے بدظن ہو کر اتنی دور آ چکی تھی، کہنے کو وہ ہر فاصلہ مٹا سکتے تھے، اسے زبردستی اپنے پاس رکھ سکتے تھے، لیکن اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھنا آسان تھوڑی تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ کر ہی اسے خود سے دور کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ تقریباً 5 بجے کے آس پاس وہ ہاسٹل سے نکلی تھی۔ اس نے زمش کی بہت منتیں کی تھیں، لیکن وہ اس کے ساتھ آنے کو تیار نہ ہوئی تھی، کیونکہ 2 دن میں اس کا کوئی بہت ضروری ٹیسٹ ہونے والا تھا، اور وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ آج رات اسٹڈی کرنے والی تھی۔ خیر، پڑھائی کے معاملے میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، کیونکہ اس کی پڑھائی کی خاطر ہی تو اس کے بابا نے اسے خود سے اتنا دور کیا تھا۔ اس نے باہر نکلتے ہوئے جلدی سے سامنے سے آتی ٹیکسی کو ہاتھ دیا تھا۔ جبکہ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے آگے بیٹھے ڈرائیور کو بتانے لگی تھی کہ اسے کہاں جانا ہے۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، آپ الوینا خان درانی ہیں؟ وہ مڑ کر اس سے پوچھنے لگا تھا، جبکہ الوینا نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اور پھر چبا چبا کر بولی، میں الوینا خان زئی ہوں۔ اس نے کہتے ہوئے اگلے ہی لمحے دروازہ کھولنا چاہا تھا، جب زارق نے ہاتھ میں پکڑا کلوروفارم کا رومال اس کے منہ پر رکھ دیا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ جی محترمہ، آپ الوینا خان درانی ہیں، بلکہ الوینا رائق خان درانی۔ اپنے شوہر، باپ دادا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانے کے بجائے دشمنوں کا نام لے کر اپنی پہچان بتانا بہت غلط بات ہے بھابھی جی۔ زارق نے سیدھے ہوتے ہوئے اپنا فون کسی کو فون کیا تھا۔ ارزق لیپ ٹاپ اپنے سامنے رکھے کوئی کام کر رہا تھا۔ جب فون کی طرف متوجہ ہوا، وہ آج کل زیادہ دیر تک کالج میں وقت گزارتا تھا، کیونکہ گھر وہ زارق کے ساتھ ہی واپس جاتا تھا۔
اور زارق اس وقت پتہ نہیں کہاں آوارہ گردیاں کر رہا تھا۔ خیر اس کی خبر تو وہ بعد میں سکون سے لینے والا تھا، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ اپنا کوئی پرسنل کام کر رہا ہے۔ پرائیویٹ جیٹ ریڈی کر دیا؟ اس نے ایک فون کان سے لگاتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ اسے یاد تھا صبح زارق نے اس سے کہا تھا کہ پرائیویٹ جیٹ کو مطلوبہ جگہ پر منگوا لیا جائے، اور اس نے فوراً ہی منگوا بھی لیا تھا، لیکن یہ کس کام کے سلسلے میں منگوایا گیا تھا یہ ارزق نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی اس نے رائق نے اسے بتایا تھا۔ اس نے صرف یہی بتایا تھا کہ وہ اپنا کوئی پرسنل کام کر رہا ہے۔ ہاں منگوا دیا تھا تو کہیں جا رہا ہے کیا؟ اس نے تفصیل جاننا چاہی تھی۔ ہاں یار، ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں اسلام آباد جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا، ڈونٹ وری، ڈنر ساتھ ہی کریں گے۔ اس نے کہہ کر فون بند کر دیا تھا، جبکہ ارزق مزید اس سے کچھ بھی نہیں پوچھ پایا۔ زارق نے ایک نظر پیچھے دیکھ کر فون بند کرتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اسے جلدی سے جلدی پرائیویٹ جیٹ میں اس لڑکی کو اسلام آباد حویلی میں چھوڑنا تھا۔ اوف گائز، میرے منہ میں انتہائی درد ہونے لگا ہے، پتہ نہیں کیوں اچانک سے، وہی جو چھالے نکلے شاید اسی کا درد۔ اب میں سومو جیل لگاؤں گی اور اس سے تھوڑا ہو جائے گا، طبیعت میری سیٹ ہو جائے گی۔ پتہ ہے کیا، آئی تھنک میں نے نا برف والا پانی پیا، اس کی وجہ سے ہماری نا لائٹ بند ہو گئی تھی، اور پھر فریج بھی بند ہو گیا تھا، یو پی ایس بھی بند ہو گیا تھا۔ پھر نا ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بازار سے جو برف ملتی ہے نا وہ منگایا کے نا پانی میں ڈال کے پانی ٹھنڈا کیا تھا، اور وہ پینے سے میرے خیال میں میرے منہ میں نا چھالے نکل آئے۔ خیر وہ تو اللہ خیر کرے گا، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو آپ جلدی سے لائک کر دو، اور ہاں رائق کو لگے گا جھٹکا، اب کل والی ایپیسوڈ پہ لگے گا یا پرسوں والی ایپیسوڈ پہ لگے گا، نوٹ گارنٹی پر لگے گا۔ اور اسبق صاحب کا رومانٹک کیرا کا کیا ہی کہنا، یہ ہر وقت ایکٹیو رہتا ہے، بس میری خواہش ہے کہ میرے ریڈرز بھی اسبق کے رومانٹک کیرے کی طرح رومانٹک ہو جائے، مطلب ایکٹیو ہو جائیں۔ تو آپ لوگ یار جلدی سے لائک کر دو اور ایکٹیو رہا کرو۔ میں ملوں گی آپ کو کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی ڈیڈی کو دیں اجازت، دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔